السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لا يرحم لا يرحم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنی عادتوں کو اللہ جیسی عادتیں بناؤ۔ کوئی بھی آدمی اپنی عادتوں کو، اپنے اخلاق کو بدلانا چاہتا ہے، سدھارنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادتوں کو، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اس لیے کہ طاقت میں نمبر 1 اللہ ہے، خوبصورتی میں پہلے نمبر اللہ ہے، دولت میں پوری کائنات کے خزانوں کے بادشاہ ہیں، ہنر میں بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم بچا کر باہر لانے والے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رؤسائے مکہ دشمنان اسلام سے بچانے والے اللہ ہے۔ تو ٹیلنٹ بھی بڑا زبردست ہے، نمبر 1 ہے، دولت میں بھی نمبر 1 اللہ ہے، طاقت میں بھی نمبر 1 اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ آپ ایسے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں، انت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ آپ ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نہیں، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، یا اللہ ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ سے کوئی چیز بھی بڑی ہوئی نہیں ہے، انت الباطن فلیس دونک شیء، یا اللہ آپ ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالی چوٹی کے کالے پہاڑ پر چلنے کی آہٹ کو تک سننے والے اللہ ہیں۔ اتنی طاقت، اتنا مال، خوبصورتی کو پیدا کرنے والے، ہنر رکھنے والے، ٹیلنٹ رکھنے والے، اللہ کا ایک حکم بھی نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، یاسین کا سورہ گواہی دیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کو بنانے کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، اذا اراد شیئا،
ان یقول لہ، تو اللہ اس سے کہتے ہیں کن، بن جا، فیکون، تو وہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کو دیکھ کر نہیں بنایا، اللہ نے پہلی مرتبہ آسمان اتنا خوبصورت بنایا۔ انسان کی جو پہلی چیز ہوتی ہے بنانے کی، اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ چاہے انسان گاڑی بنانا چاہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چاہے انسان کار بنانا چاہے وہ فیل ہو جاتا ہے، چاہے انسان پکوان کا پہلی مرتبہ میں اپنا ہاتھ ڈالے تو کھانے کے پکوان میں بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو انسان، پوری کائنات کی مخلوق پہلا کام جب بھی کرتی ہے تو اس میں نقصان آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پہلی مرتبہ آسمان بنائے تو اتنا زبردست، پہلی مرتبہ زمین بچھائے اتنی زبردست، پہلی مرتبہ سورج کو کھڑا کرے اتنا زبردست، چاندوں کو اللہ نے کھڑا کر کے دکھایا، ستاروں کو اللہ نے کھڑا کر کے دکھائے، پہاڑوں کو اللہ نے میخ کی شکل میں گاڑ کے دکھائے، اتنی بڑی دریا، 7 بڑے بڑے اوشنز، بیچ میں چھوٹا سا زمین کا جو 24 یا 50 ہزار کلومیٹر کا بس اتنا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، چاروں طرف سے پانی، اگر ایک حکم اللہ کا آ جائے کہ پانی نکل جا اپنی لہروں کے ساتھ تو پوری دریا کا پانی آ کر پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اتنی زبردست دریاؤں کو بچھانے والے اللہ، پھر اتنے خوبصورت درخت، اور ان درختوں میں اتنے خوبصورت پھل، اتنے خوبصورت ترکاریاں، اتنے خوبصورت پھل، اتنے خوبصورت پھول، اور اس میں الگ سے جانور، اللہ نے کیسے کیسے جانور، کیسے کیسے مخلوق اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سام کے منہ میں زہر رکھے، لیکن سام کو خود معلوم ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے۔ اللہ نے ہرن کے نافے میں مشک رکھے، لیکن کئی سالوں سے ہرن اپنے نافے میں مشک کی حفاظت کرتا ہے۔ شکاری ہرن کو شکار کر کے اس کے نافے سے مشک نکال کر اسے چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں رکھ کر ایک ایک ڈبی 10-10 ہزار کی شکل میں بیچتا ہے۔ اللہ نے سیپی میں موتیوں کو رکھا، لیکن سیپی کو نہیں معلوم کہ میرے اندر موتیاں ہیں، لیکن آج اس موتیوں کو نکال کر کروڑوں میں اس کا بیپار ہوتا ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو ایسا علم دیا کہ شہد کی مکھی کئی ہزاروں کلومیٹر جاتی ہے اور شہد جمع کر کے پھر اپنے چھتے میں لے کر آتی ہے، اور وہ شہد ہم خوبصورتی کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اتنی طاقتوں والا، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں، میرے لمبے لمبے چوڑے بیانات کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں بیٹھ کر اپنا آدھا گھنٹہ ویسٹ کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، المستغنی عن کل احد، اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی سے آج تک اللہ نے مدد نہیں مانگی، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ المحتاج کل شیء الیہ، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی قدرتوں کا مالک، اتنی بڑے طاقتوں کا مالک کہ کیسے رینگنے والے جانور، اڑنے والے پرندے، 4 پاؤں کے جانور، 2 پیر کے جانور، تیرنے والے جانور، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور، پھر اللہ نے انسان، فی الوقت پوری دنیا میں 700 کروڑ انسان زندگی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، 700 کروڑ۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کا نظام چلانے والا صرف میں ایک اللہ ہوں۔ انسان کے پاس تھوڑی خوبصورتی آ جائے، تھوڑا کوئی عہدہ آ جائے، تھوڑا کوئی علم آ جائے، تھوڑا مال آ جائے، تھوڑا گھمنڈ اس کی جگہ پکڑنے لگتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے اللہ، اتنی بڑی قدرتوں کے مالک، جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی محبت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر اس کے پاس موجود ہے، کہ یہ سب نبی اس سے محبت کرتے تھے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کو، فٹ پاتھ میں پڑے رہنے والے لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کون ان کو پکڑاتا ہے؟ کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے آج بھی فٹ پاتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، کچروں میں کھانا چن کر کھانے والے
آج بھی کچروں میں کھانا چن کر کھا رہے ہیں، مستری کا کام کرنے والے آج بھی مستری کا کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن کون ان کو پکڑا لیتا ہے؟ غریب درخت میں اپنی پھانسی کا پھندا لگا کر مر جاتا ہے، گاؤں والے ایک دن روتے ہیں، 2 دن روتے ہیں، اب تو رونا بھی نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ غریب کا گھر اجڑتا ہے تو جنازے میں بھی نہیں آتے، 10 یا 15 لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ انسان اپنے کام میں مصروف ہے، انسان اپنے کام میں بزی ہے، تو انسان کو ایک انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزانہ صبح میں نیند سے اٹھنے سے لے کر شام تک میری اور آپ کی حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، بیماری سے بچانے والا اللہ ہے، بے عزت ہونے سے بچانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عادتیں بدلانا چاہتے ہو تو اللہ کی عادتیں جیسے بناؤ، اللہ کی عادتوں کو اپناؤ۔ آج پوری دنیا میں پورے علماء، پورے اہل اللہ، پورے بزرگان دین صرف ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں جھولی جھولی میں ایک مٹھی مٹھی کی شکل میں الگ مت ہو جاؤ، تب تم بعد میں انسان ہو، بعد میں تم مسلمان ہو، بعد میں تم نبی کے امتی ہو، بعد میں گورے ہو، بعد میں کالے ہو، بعد میں سید ہو، بعد میں ہاشمی ہو، بعد میں لداف ہو، بعد میں لبے ہو، بعد میں خان ہو، بعد میں پٹھان ہو، بعد میں تم گورے ہو، بعد میں تم کالے ہو، بعد میں تم مالدار ہو، بعد میں تم غریب ہو، بعد میں تم بچے ہو، بعد میں تم بڑے ہو، بعد میں تم عالم ہو، بعد میں تم داعی ہو، مفتی ہو، سب بعد میں ہو، لیکن سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو۔ خاندانوں کو رکھ کر، عہدوں کو رکھ کر یہ لڑنا کہاں کی بے خوفی ہے؟ اللہ نے خود کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ نے پوری انسانیت 700 کروڑ انسانوں سے اللہ بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور وہ ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں کے باپ بھی وہی ہیں، کافر کے باپ بھی وہی ہیں، مشرک کے باپ بھی وہی ہیں، یہود و نصارہ کے باپ بھی وہی ہیں، بدھسٹ کے باپ بھی وہی ہیں، سکھ کے باپ بھی وہی ہیں، برہمن کے باپ بھی وہی ہیں، ہر ایک کے باپ وہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہر ایک کی ماں وہی ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ خاندان بعد میں بنے، قبیلے بعد میں بنے، مسلمان بعد میں بنے، امت بعد میں بنے، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری امت کے علماء، پوری امت کے بزرگان دین، پوری امت کے بڑے اللہ والے امت کے پیغام دے رہے ہیں کہ جڑنا بہت خراب عادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو ایک لکڑی کی مثال سے سمجھایا کہ ایک لکڑی ہے، جب اسے توڑ دیا جاتا ہے تو آرام سے ٹوٹ جاتی ہے، وہی لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے، اگر اسے پوری طاقت بھی ڈال کر توڑا جائے تو آدمی توڑ نہیں سکتا۔ کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے حضرت انگلی کے مثال سے سمجھائے کہ ایک انگلی سے کوئی بھی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب 5 انگلیاں مل جاتی ہیں تو وہ آدمی اپنا ہر کام کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جب تک تم الگ رہو گے، اللہ خود کہتا ہے کہ جب تم الگ ہو جاؤ گے تو میری مددیں نہیں آئیں گی، میری فکریں، میری مددیں نہیں آئیں گی، میری خوشحالی، میری طرف سے خوشحالی نہیں آئے گی، میرا رحم نہیں آئے گا، میرا کرم نہیں آئے گا، میرا فضل نہیں آئے گا۔ اللہ خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں تم سب ایک ہو اور ایک بنو، ایک دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ خود کے لیے جینا یہ تو جانور کی عادت ہے، جب تک آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ خود اپنے آزو بازو کے لوگوں میں یہ مثال تلاش کرے تو آپ کو مل سکتی ہے
کہ جب تک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرا گھر اچھا رہے، میرے جورو بچے اچھے رہے، میرا خاندان اچھا رہے، گاؤں برباد ہو جائے، محلہ برباد ہو جائے، مسلمان برباد ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہ اسے کھانے میں سکون ملتا ہے، نہ اسے پینے میں سکون ملتا، نہ اسے نیند میں سکون ملتا ہے۔ اگر یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں بیٹھ کر سوچ کر چلے جاتے کہ بعد میں آنے والے مسلمان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی لگن سے ایمان لانے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے بدر کے مار کھانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے احد کے مار کھانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلوں کے اوپر تلواریں چل گئی، میرے بچے بھوک کی وجہ سے چلاتے تو کفار اور مشرکین کھل کھلا کر ہنستے تھے، میرے 6 سال کے بچے پر شہادت کا پروانہ مل چکا تھا، حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گلے کے اوپر چاقو رکھ کر اس طرح کاٹ دیا گیا جس طرح کہ ایک بکری کو کاٹا جاتا ہے۔ آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، پاکیزہ خاندان، کربلا کی مٹی میں دفن ہو گیا، شہید ہو گیا، نام و نشان نبی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو مٹا دیا گیا۔ کیوں؟ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا خطرناک تلوار کا حملہ ہوا تھا کہ سر کی کھوپڑی ہٹ کر تلوار بھیجے میں اٹک گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 دن اسی درد میں تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اور دشمن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مارنے والا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس سے کہنے لگے، صحابہ سے کہنے لگے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، میرا جو قاتل ہے اسے معاف کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے سر پر حملہ کیا ہے، آپ جیں گے یا نہ جیں گے بھروسہ نہیں ہے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا نہیں، اسے اچھا کھلاؤ، اسے اچھا پلاؤ، اسے اچھا بستر دو، میں میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے دنیا سے زیادہ میرا اللہ اچھا ہے، معاف کر دو۔ اگر مارنا ہی ہے تو اس کی گردن اڑا دو، ایک مار میں مار دو، اسے تکلیف مت دو۔ یہ پیغام ہے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اترضی یا علی اترضی ان تکون منزلتک بین منزلی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، علی کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا گھر اور میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور کون پسند نہیں کرتا یہ بات، میرا گھر آپ کا گھر کے سامنے خوشی خوشی مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ پورا خاندان نبی کا پورا خاندان بچوں سمیت بڑوں سمیت ذبح کر دیا گیا اس دین کے خاطر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضرورت تھی ہمارے لیے بدر کے مار کھانے کی، احد کے مار کھانے کی، طائف کی تکلیفیں برداشت کرنے کی، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی ہمارے تک دین لے کر آنے کی۔ صحابہ کے مبارک قدم ہندوستان میں سب سے پہلے پڑے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم اس مبارک ہندوستان میں پڑے تھے۔ 17 انبیاء کے قدم اس مبارک ہندوستان میں پڑے۔ آج بھی مہاراشٹر میں 17 نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ضرورت تھی یہاں تک آنے کی؟ مکہ میں ہی رہ جاتے، مدینے میں ہی رہ جاتے، اتنا ہی سوچ لیتے کہ بعد والے جانے بعد والوں کا ایمان جانے، بعد والے جانے بعد والوں کا اسلام جانے، ہم نہ کیا ضرورت ہے، ہمیں 20 پر 3 سال کی تکلیفیں اٹھا لیے، اب ہم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی کھائے کوئی پیے، ہم نہ ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر اگر ہمارے نبی چلے جاتے، اللہ کی قسم نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ 1,24,000 جنت البقیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یا عثمان ان یکون فی المدینۃ ان یموت فی المدینۃ فلیمت حلت علیہ الشفاعہ۔ عثمان اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس ہمت ہے، تو جب موت آئی تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ تم مدینے میں مرو گے تو میری شفاعت واجب ہے۔ 50,000 نمازوں کا ثواب مدینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے مدینے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا دین تھا، لے کر چلے گئے کوفہ، مدینہ چھوڑ دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل یمن چلے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت امیر معاویہ ملک شام چلے گئے۔ اتنی بڑی بستی، اتنی خوبصورت بستی، اتنی فضیلت والے بستی، کہنے والوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جنت سے بھی افضل ہے مدینہ، اس لیے کہ مدینے میں جنت ہے لیکن جنت میں مدینہ نہیں ہے۔ وہاں ہوائیں بھی چلتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر چلتی ہیں، ہوائیں بھی بہت آہستہ سے چلتی ہیں۔ اتنا خوبصورت شہر مدینہ، لیکن صحابہ 10,000 صحابہ نبی کو چھوڑ ڈالے، مدینہ چھوڑ ڈالے، خوشیاں چھوڑ ڈالے، خاندان چھوڑ ڈالے، سب کچھ چھوڑ کر ہمارے لیے آ گئے، ہندوستان آ گئے، چلے گئے، پوری دنیا پھیل گئے۔ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، 10۔ آج مسلمان کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، میرا غصہ میں نہیں سنبھال سکتا، میں میرے بھائی کو معاف نہیں کرتا، میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ یہ امت نہیں ہے۔ امت جب تک دوسروں کے درد میں جیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی جنت کے مزے دیتے ہیں۔ صحابہ نے یہ مزے ہم نہ سکھائے، ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں گھس پڑے، کہتے تھے کہ جنت کی خوشبو بدر سے آ رہی ہے، جنت کی خوشبو احد سے آ رہی ہے، جنت کی خوشبو خندق سے آ رہی ہے۔ وہاں تو موت تھی، زندگی نہیں تھی، موت تھی۔ آج پوری امت کو سمجھنے کی بات یہ کی ہے کہ کام کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ہو رہا ہے، تو رکاوٹ کیوں بنے؟ کام کس کا ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رکاوٹ کیوں بنے؟ ہر انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ حاجتہ، سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتنی اچھی تعلیم دے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان اپنا کام چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کا کام چھوڑ کر، اپنے خاندان کا کام چھوڑ کر، اپنے گھر کا کام چھوڑ کر ایک مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے پورے کام اللہ کرا دیتے ہیں۔ یہ دین ہے ہمارا۔ آج اسی لیے ہم ٹوٹ گئے۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی مدد جو ہے وہ جماعت پر ہے، ایک بنے میں ہے۔ مٹھی بھر جب ہم ملیں گے انشاءاللہ تو مددیں خود بخود آ جائیں گی، اللہ کی جیسے بدر میں آئی تھی۔ آج بھی اللہ وہی ہے، ہم بدل گئے، اللہ نہیں بدلا، آج بھی اللہ وہی ہے، بس مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ نے کہا جب تمہارے دل ایک بنیں گے تو میری مدد آئے گی، جب تم ایک نہیں بنو گے تو مددیں نہیں آئیں گی۔ تو آج نیند سے اٹھتے ہی یہ خبر معلوم ہوتی ہے، روزانہ ہمارے مسلمانوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ روزانہ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک دشمنان اسلام اپنی طرف سے ایک الزام ہمارے اوپر لگا کر چھوڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا اللہ کہہ رہا ہے، روزانہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ میرے بندو ایک بار آ جاؤ میرے پاس۔ رائے الگ ہونے کی وجہ سے کوئی گاؤں برباد نہیں ہوتا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے گاؤں برباد نہیں ہوتا، مال کی کمی کی وجہ سے گاؤں برباد نہیں ہوتا، بیپار میں نقصان ہے گھر برباد نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم مسجد کی بات، مسجد میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی بیپار کی کمی ہو یا کوئی بھی نقصان ہو گیا ہو یا غریب ہوں یا کھانا پینا کم ہو یا ضرورتیں مہیا کم ہو، سہولتیں کم ہو، خوشحالی کم ہو، گھر برباد نہیں ہوتا، گاؤں برباد نہیں ہوتا، خاندان برباد نہیں ہوتا، بیپار برباد نہیں ہوتا۔ برباد ہوتا ہے ایک کام کی وجہ سے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ جب اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہوتی ہے
تو گاؤں خود برباد ہو جائے. برباد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے آج جو تقویٰ ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کا خوف ہے، اس کمی کی وجہ سے آج اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ کسی کو اچھا مال دیتا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، اسے دعائیں دینا ہے. ایک اللہ والے 120 سال عمر تھی ان کی، ان سے پوچھا گیا آپ اتنی بڑی عمر پا گئے، آپ کو کوئی بیماری ہے؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ آج تک مجھے کوئی بھی ایک بیماری نہیں، الحمدللہ میں ابھی بھی اچھا ہوں. حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے میری صحت کا راز یہ ہی ہے کہ اللہ جب بھی کسی کوئی نعمت دیتے ہیں، اللہ کسی کو گھر دیتے ہیں، اللہ کسی کو پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں، اللہ کسی کو دولت دیتے ہیں، اللہ کسی کو خوبصورت بیوی دیتے ہیں، اللہ کسی کو کچھ کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور بھی اچھا دے. اس لیے آج تک میرا اللہ مجھے اچھا رکھا. اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے خوبصورتی میں آگے بڑھ گیا، مال میں آگے بڑھ گیا، دولت میں آگے بڑھ گیا، چھوٹی عمر ہے لیکن باتیں بڑی بول رہا، اللہ معاف فرمائے، لیکن بولنا پڑتا ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ گیا تو ہم اسے دیکھ کر نہ جلیں، ہم اس کے پیچھے پلانیں نہ بنائیں، ہم اس کے پیچھے سازشیں نہ رچیں، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ ان کو بڑھا رہے ہیں. ہم سوال ان پر نہیں، ہم سوال اللہ پر اٹھا رہے ہیں. آگے تو اللہ بڑھا رہے ہیں. کوئی اللہ کو روکنا چاہے تو روک کے دکھائیں، نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں. ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ہم دنیا میں پیچھے ہیں، ہم سائنس میں پیچھے ہیں، ہم بایولوجی، ہر ایک سبجیکٹ میں ہم پیچھے ہیں. کسی میں ہم آگے نہیں. ہمارے پاس نہ ذاتی مکان ہے، ہمارے پاس نہ ذاتی دولتیں ہیں، سب حکومت کے ہاتھ میں ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی جی رہے ہیں. اسی زندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی جی کر صحابہ کے پیغام دیا کہ غلامی کی رسی اپنے گلے میں کبھی بھی نہ ڈالنا. کہ کتابوں میں ہم نے بچپن میں اسکول میں پڑھا ہے، ہم سنے بھی ہیں کہ ایک کتا اپنی مالک کے ساتھ گلے میں چین لگا کر اسے خوبصورت بال اسے کنگھی کر کے اسے روزانہ گوشت کھلا کر کے اسے اس کی پیٹی کی جو کھانا ہے وہ کھلا کر کے اسے روزانہ واک کے لیے لے کر آتے تھے تو وہ خوش ہوتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں. لیکن جب وہ آیا محلے میں تو دیکھا کہ محلے کے کتے اپنی پسند سے جہاں چاہے جا رہے، جہاں چاہے آ رہے، جب چاہے جا رہے، جب چاہے آ رہے. یہ بھاگنا چاہتا تو بھی بھاگ نہیں سک رہا اس لیے کہ اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے. تو وہ کتے نے دوسرے کتے سے پوچھ لیا کہ بھائی تم اتنا مزے سے زندگی جیتے ہو، جہاں چاہے جا سکتے ہو، جہاں چاہے آ سکتے ہو، جو چاہے کھا سکتے ہو، جو چاہے پی سکتے ہو، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا صرف فرق یہ کہ ہے کہ میرے گلے میں پٹا نہیں ہے، تمہارے گلے میں پٹا ہے. تم یہ کہ غلامی میں جی رہے ہو، اس لیے تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے. ہم نہ نبی کے غلام بننا تھا، ہم نبی کے غلام نہیں بنے تو اللہ نے سب کے غلام بنا دیے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ زندگی بھر اسے سب کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنا دیتے تھے. اس لیے غلامی کی زندگی پسند نہیں ہے. جینا ہے 1 سالہ زندگی یا 1 دن کی زندگی جینا ہے کہ شیر جیسی زندگی جی کر دیکھنا ہے. یہ ضرورت ہے آج امت کو کہ ڈر کے جی رہے ہیں. کوئی حکومت سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، سب ڈر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کر دیں گے، کوئی ہمیں کچھ کر دیں گے، کوئی ہمیں کچھ کر دیں گے. کیوں؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. موت اسی وقت آئے گی جب مرضی بھی اللہ کی ہوگی. اللہ کی مرضی کے بغیر موت کا آنا بھی ناممکن ہے. اس لیے ڈرنا صرف اللہ سے ہے. ڈر اسی کے تقویٰ کہتے ہیں. ڈر تقویٰ. ڈرنے کا کیا مطلب؟ تقویٰ کہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑیں. بیٹا کہتا ہے میری مرضی میں جیسے چاہے چیز دوں. ابا بولنے والے کون؟ پوچھتے باقاعدہ باپ کو پوچھتے کھڑے ہو کر. یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ اپنی منمانی ہے. اس لیے کہ جب تک اللہ کا ڈر رہے گا، جب تک اپنے ہر کام میں اللہ کی خوشی دیکھتے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھتے رہیں گے، انسان کی اللہ کی قسم انسان کو اللہ دنیا میں ہی جنت کے مزے دیں گے. یہ غلامی کا پٹا آج بھی ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانے کے لیے آئے تھے
اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مدینے میں دو قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج. ان کی لڑائی تقریباً 100 سال 150 سال کی لڑائی کی شروعات کیسی ہوئی؟ ایک اوس اور خزرج کا آدمی دونوں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. تقریباً مدین سے ایک 1400 کلومیٹر ہے، آج بھی وہ قریے وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو اوس اور خزرج کے دو آدمی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. تو ایک آدمی کا گھوڑا، ان میں سے ایک آدمی کا گھوڑا اپنا دم ہلایا تو وہ دم ہل کر اس کے منہ پر لگ گئی جو نیچے کھڑا تھا، حالانکہ دونوں محبت سے بات کر رہے تھے. تو اس نے غصے میں آ کر اپنی تلوار اٹھائی اور گھوڑے کی دم کٹ کر دی کہ گھوڑے کا دم میرے چہرے پر لگا ہے، اس لیے اس نے تلوار سے اٹھا کر اپنی دم کٹ کر دی. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ ہتھیار رکھتے تھے، لیکن آج ہتھیار رکھنا منع ہے. تو اس وقت دونوں کی لڑائی شروع ہوئی. تو معلوم ہوا ان کے خاندان والوں کو، اوس والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان والوں کو مار دیا گیا ہے. خزرج والوں کو معلوم ہوا ہمارے قبیلے والے کو مار دیا گیا ہے. تو دونوں کے دونوں آ گئے، لڑتے رہے 5 سال کبھی یہ جیتے، 5 سال کبھی یہ جیتے، پھر 5 سال کبھی یہ جیتے، پھر 5 سال کبھی یہ جیتے. یہ لڑائی چلتی 100 سالہ ہو گئی. 100 سال باپ مرتے وقت اپنے بچوں کو بلاتا، اپنے پاس بٹھا کر کہتا کہ دیکھو میری ان سے دشمنی ہے، تم کبھی بھی ان سے دوستی نہ کرنا. تو یہ کہہ کر باپ مر جاتا، بچے پھر دشمنی کنٹینیو کرتے. یہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے. بغض الانصار بغض اللہ، کہ انصار سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام جو 100 سال سے چلتی تھی دشمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان کے اندر محبت کی بیج ڈال دی ہے. یہ ہے محبت کا پیغام. کسی کو نہ دیکھیں، کسی کی برائی نہ دیکھیں، کسی کی اچھائی نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ میرا اللہ میرے سے خوش ہے یا نہیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرا گاؤں اچھا رہے گا، میرا محلہ اچھا رہے گا، میرے مسلمان بھائی اچھے رہیں. ہمیشہ یہ سوچتے رہیں. اللہ کی قسم آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کیسی ترقی پر لے کر جائے گا. سب سے پہلے بغیر ہوائی جہاز کے برابر سفر کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا کے ہر اعتبار سے اللہ نے مسلمانوں کو آگے رکھا تھا، لیکن جب ہم آپسی دشمنوں میں، آپسی نفرتوں میں، آپسی عداوتوں میں پڑ گئے تو ہمارے ہاتھ سے اللہ نے دنیا بھی چھین لی، سب کچھ چھین لیا. آج ہم چھوٹے کام کر کے اپنے گھر بسا رہے ہیں، اور کیا بول دیتے ہیں صاف، اللہ بول کر ہے کہ دنیا میں دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ، مال سے دل نہ. یہ تو غلط بات ہے. اللہ نے خود کہا ہے حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، چاہے تمہاری دولت احد کے پہاڑ سے بھی برابر ہو. حلال کماؤ، اپنے بیوی بچوں کو خوب کھلاؤ. سب سے بڑی نیکی تمہاری وہ بیٹی، تمہاری وہ بہن، تمہاری وہ خالہ، تمہاری وہ پھپھو جس کا طلاق ہو گیا، جس کا شوہر مر گیا، وہ گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہے پاپ، تو اسے بہترین سے بہترین کھلاؤ. یہ سب سے بڑی نیکی، یہ ہمارے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو، کوئی بچے ایک پوچھے تو اپنے بچوں کو 2 دلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ سوئے ہوئے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوئے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کہنے لگے کہ امی جان مجھے پانی ہونا ہے، رات میں پیاس لگتی ہے. تو جب امی جان کا لفظ سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا بھی اڑ گئے. تو حضرت فاطمہ اٹھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بیٹی تمہیں بیٹھ جاؤ میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دودھ لے کر آئے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت حسن آگے بڑھے جو بڑے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پہلے حسین پوچھیں، حسین کو دوں گا. پہلے حضرت حسین دودھ پیے، پھر حضرت حسن کو دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جب بچے پانی پوچھے تو میں نے دودھ کیوں دیا، کیوں پوچھتی ہو، کیوں نہیں پوچھتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ ابا جان آپ کیوں دیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ جب بچے محبت سے کوئی چیز پوچھتے ہیں
تو تم ان کو اچانک سرپرائز کرو، ان کو اچانک دیا کرو، فوراً مت دیا کرو، چیز کی قدر نہیں معلوم ہوتی تو تھوڑا انتظار کر کے اچھی سے اچھی چیز دو۔ جب تم بچوں کو خوش کرتی ہو اللہ تمہارے مال میں رزق کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بتائی کہ فاطمہ میرا اور تمہارا گھر آمنے سامنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا لیکن وہ سو رہے تھے۔ تو یہ محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہم روزانہ فون کھولتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، نیوز پیپر دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ الزام تراشیاں ہمارے اوپر مسلمانوں پر لگ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اپنی خواہشات کو سامنے رکھا، ہم نے اپنی سوچ کو سامنے رکھا، ہماری سوچ ہمارے لیے بن گئی، ہماری خواہش ہمارے لیے بن گئی، ہماری فکر ہمارے لیے بن گئی۔ نہیں 24 گھنٹے ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارا گاؤں کیسا آگے بڑھے، ہمارے مسلمان بھائی کیسا آگے بڑھے، ہمارا شہر کیسا آگے بڑھے۔ وہ آدمی بڑا دغاباز ہے، بڑا باغی ہے جو پیدا ہوا گاؤں میں، جو بڑا ہوا گاؤں میں، جسے ہنر ملا گاؤں کی وجہ سے، لیکن تعریف کرتا ہے دوسرے گاؤں کی، لیکن بڑا بناتا ہے دوسرے گاؤں کو، یہ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا باغی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا اپنے گاؤں سے محبت کرو، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ اے مکہ مجھے تجھے دل سے محبت ہے، اگر میرے گاؤں والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ روتے ہوئے ہمارے نبی گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تھے تو روتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گاؤں میں آئے تھے۔ تو اپنے گاؤں سے محبت رکھو اللہ کے واسطے، اپنے گاؤں سے محبت رکھو، اپنے گاؤں والوں سے محبت رکھو۔ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گاؤں کو ٹھیک کر لیں گے تو ہم باہر والوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹے سے مکہ کو اللہ نے اٹھا کر پوری دنیا کی بادشاہت اللہ ان کو دی، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری سوچ ایک بن گئی، ہمارے رام سمندر والوں کی سوچ ایک بن گئی، ہم ایک بن گئے، ہماری فکریں ایک بن گئی، ہم ایک دوسرے کی مدد میں لگ گئے، ہم ایک دوسرے کی دعاؤں میں، اچھے کاموں میں ساتھ دینے لگے، اس کے اچھے کاموں میں ہم اپنا وقت لگائے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری پوری دنیا کا کام ہم سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے بس ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسروں کے غم میں شریک ہوں۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک حدیث کی تشریح میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، ایک بھائی آیا آپ کے پاس، آ کر بول رہا ہے کہ مجھے گھر میں اتنی تکلیفیں ہیں، مجھے اتنی پریشانیاں ہیں، مجھے ایسا ہے، مجھے ویسا ہے۔ آپ اسے بٹھا کر محبت سے 4 باتیں کریں یا 5 بھی باتیں کریں یا تسلی کی 2 منٹ بھی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں 30 دن کا اعتکاف مدینۃ المنورہ میں بیٹھنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں، تھوڑی دیر اپنے مسلمان بھائی کو تسلی دینے کی وجہ سے۔ تو تسلی دینے کی وجہ سے اللہ اتنا ثواب دے رہے ہیں، تو ہم اپنے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے جب جئیں گے انشاءاللہ، دوسروں کی مددیں کریں گے، دوسروں کے بارے میں فکریں کریں گے، گاؤں کی فکر کریں گے، گاؤں کے ہر ایک چیز کی فکر کریں گے، ایک ایک مسلمان کی فکر کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ بہت آگے لے کر جائیں گے، اللہ بہت آگے لے کر جانے کا وعدہ بھی کر کے ہیں۔ اس لیے آج ہماری حضرت کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ ہم مسلمانوں کی ایک ہونے کی بات کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی حقیقی زبان سے آپ کے سامنے کچھ الفاظ بول دیے ہوں گے، اس لیے ان باتوں کو سمجھو، اللہ کے واسطے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ کے پاس کچھ ہے، اتنی طاقت سے آپ دوسروں کی مددیں کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ہمارے قدموں پر لا کر رکھنے کے لیے بھی اللہ تیار ہے، لیکن اس سے پہلے شرط ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا سب کچھ جیسا اللہ کی عادتیں ہیں، جیسا اللہ سب سے بڑی طاقت والے لیکن اللہ ہی سب سے بڑے رحم کرنے والے، اس طرح ہم بھی اپنی عادتوں کو اچھی بنائیں، اللہ جیسی عادتیں بنائیں، نبی جیسی عادتیں بنائیں، صحابہ جیسی عادتیں بنائیں۔ آج بھی اللہ کی مددیں آئیں گی، خوشحال زندگی جئیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ ہماری قبروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، لوگ ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر یاد کر کے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اس لیے ایک اچھے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے انسان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح شام 10 مرتبہ، صبح میں 10 مرتبہ آپ نیند سے اٹھے، بستر پر بھی بیٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بستر پر بھی بیٹھ کر الحمدللہ، نیند سے اٹھتے ہی
فوراً زبان پر پہلا لفظ نکلنا الحمدللہ. سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. نیند سے اٹھتے ہی بستر پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے پڑھنا الحمدللہ. اس کے بعد فوراً پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں انشاءاللہ. پھر رات میں سوتے وقت بستر کے اوپر بیٹھ کر اللہم بسمک اموت و احیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ صبح سے لے کر شام تک تمہارے بیپار کے، تمہاری بیماریوں کے، تمہاری مصیبتوں کے، تمہاری پریشانیوں کے جتنے بھی کام تمہارے پھنس گئے ہیں اللہ وہ پورے کام کرا دیتے ہیں انشاءاللہ. صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بستر پر ہی بیٹھ کر فوراً پڑھ لیے. پھر رات میں بستر پر ہی بیٹھ کر فوراً پڑھ لیے. اللہ رات بھر اچانک مصیبتیں آتی ہیں، اچانک خبریں آتی ہیں، اچانک طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، اچانک رات میں ڈاکٹر نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے رات میں. اس لیے رات کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. اللہ کی مددیں ضرور آئیں گی. اللہ ہم سب کو نیک بن کر ایک بن کر زندگی گزارنے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت